شعیب صاحب، فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور اس پر بہرحال اب چونکہ پبلک ڈومین میں ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، بھرپور تنقید ہو رہی ہے حکومت اور حکومت کے ہم خیال لوگوں کی جانب سے، لیکن دوسری طرف سے اس فیصلے کو آئین اور جمہوریت کی بالادستی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے میں کہیں کوئی جھول آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کسی قسم کا جھول ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ پہلا فیصلہ تو 1 مارچ کو آ چکا تھا، جس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا تھا، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وتھ کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ کو بلکہ کنسلٹیشن کے لیے ڈیٹس بھیج دی تھی کہ جناب ہم تیار ہیں 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان الیکشن کرانے کے لیے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت انہوں نے ڈیٹ مقرر کر دی تھی، اور اس کے بعد اب شیڈول بھی جاری ہو گیا، نامینیشن فارم بھی جمع ہو گئے، لیکن سڈنلی پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک دن خواہش کا اظہار کیا، اور اسی دن رات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیا آرڈر جاری کر دیا، اور اس میں 2 حکم تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس ریزنز کا ریفرنس دیا کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے یا خزانہ کے پیسے نہیں ہیں، جی فلاں نہیں ہے، وہ بھی 8 فروری کے میٹنگ کا ریفرنس دیا، ویئرز فیصلے کی ڈیٹ تھی 1 مارچ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ پاور ایکسرسائز کی وہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا، اور کل تک یہی بات مستقل، کل سارا دن انہوں نے بحث کی نا، اٹارنی جنرل نے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے، ان سے 3 سوال پوچھے گئے جو موسٹ امپورٹنٹ تھے اور بات بھی بنتی تھی۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ کو چینج کر لے، کیونکہ پچھلے 2 مہینے تک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا ڈیٹ دینے کا یا چینج کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو یونیلیٹرلی انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہیں یا نہیں ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مان لیا ایک لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں تھا یہ فیصلہ کرنے کا۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ کیا ان کے اندر 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، باقی تو ساری پریزمپشن ہے، سپوزیشنز ہیں، مفروضے ہیں، باقی باتیں ساری ایک طرف ہیں۔ سب نے ایکسیپٹ کیا ہاں جی 90 ڈیز میں تو الیکشن آئین کہتا ہے، آئین کی پاسداری اگر کرنی ہے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے ریزنز دی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ مجھے فنڈ نہیں دے رہی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نفری نہیں دے رہی اور ٹیرف سیٹ اپ والے بھی میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، کیا جسٹیفائیڈ ہیں ان کی یہ ریزنز یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بہرحال اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے انکانسٹیٹیوشنل، لفظ آپ دیکھیں گے ججمنٹ میں انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا۔ تو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے اس میں لکھا کہ نہ آئین کی کسی رول کے تابع یا کسی ایکٹ کے تابع یا کسی رول کے تابع ان کو اختیار ہے الیکشن کمیشن کو جو پریزیڈنٹ کی ڈیٹ ہے اس کو چینج کر لے۔ اور دوسری بات اس میں بڑا واضح طور پر ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جو وزارت خزانہ اور دفاع کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انڈر آرٹیکل 220، اور یہ بات آلریڈی بھی ڈائریکشن موجود تھی اگر آپ کو یاد ہو، 1 مارچ کے فیصلے میں پیراگراف نمبر 15 میں موجود تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو ری ایٹریٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو تمام مراد دیں، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اب کوئی چیز رحم و کرم پہ نہیں چھوڑی، نہ کوئی ابہام اس میں نہیں چھوڑا گیا۔